السلام علیکم۔ مکہ اور مدینہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مقدس مقامات ہیں اور یہاں پر غیر مسلموں کا آنا منع ہے، مگر اب نیتن یاہو نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ وہ ڈائریکٹ اسرائیل سے مکہ تک فلائٹس چلائے گا اور اس کے بعد وہاں پر صہیونی ریاست کے جتنے بھی لوگ آنا چاہیں گے آئیں گے، جتنے بھی لوگ جانا چاہیں گے جائیں گے، اور یہ اب تک کا سب سے زیادہ خطرناک اعلان ہے۔ ناظرین، میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تفصیلات بتاتا ہوں اور اس کے بارے میں تھوڑے سے حقائق بتاتا ہوں جن کو سن کر آپ بھی یہی دعا کرنے لگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں سے ہمارے ان عظیم شہروں کو مکہ مدینہ کو بچا کر رکھے، کیونکہ ان کا شر جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ناظرین، صہیونی ریاست کے اندر ابھی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس الیکشن کے حوالے سے نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ لوگ، یعنی کہ اپنے شہریوں کو کہا ہے، آپ لوگ اگر مجھے جتوا دیتے ہیں تو پھر میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے، جو مکہ مدینہ تک جانے کا ہمارا خواب ہے، وہ میں پورا کر دوں گا۔ اور اسی تناظر میں اس نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ اب وہاں سے ڈائریکٹ جو فلائٹس ہوں گی وہ مکہ جائیں گی۔ ناظرین، ابھی تک مکہ کے اندر کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، لیکن وہاں پر ایئرپورٹ بنانے کے حوالے سے بات چیت بھی چل رہی ہے اور اس طرح کا پروگرام بھی بنایا جا رہا ہے کہ جس کے بعد وہاں پر باقاعدہ طور پر ایک ایئرپورٹ بنایا جائے گا۔ اور اسرائیلی جو ہیں وہ یہی چاہ رہے ہیں اور انہوں نے خواہش کا بھی اظہار کیا ہوا ہے کہ ہم ایئرپورٹ بنا کے دیتے ہیں سعودیوں کو، اور وہاں پر سب سے پہلی فلائٹ جو ہے وہ بھی ہماری ہی اترے گی، اور اس طرح جو تعلقات ہیں وہ مزید بہتر کرنے میں کامیابی ہوگی۔ اب نیتن یاہو کی کوشش یہ تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو سعودی عرب ہے، جو مسلمانوں کا دل ہے، اس کے اندر خنجر گھونپنے میں کامیاب ہو جائے، اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے سب سے جو ضروری چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہ سعودی حکام کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر بنائے۔ اور آپ نے دیکھ لی ہے، پوری دنیا نے دیکھ لی ہے کہ اس نے سعودی عرب کے ساتھ نہ صرف بہترین تعلقات بنانے میں کامیابی حاصل کی ہوئی ہے، بلکہ اس نے یہ جو اعلان کیا ہے، اس اعلان کو آنے والے وقت میں وہ حقیقت بھی بنانے میں کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ اب تک جو سعودی عرب کی حالات اور تعلقات اسرائیل کے ساتھ دیکھنے میں آئے ہیں، تو ان کے تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے اس میں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ یہ جو دنیا کے سب سے زیادہ بڑے اسلام دشمن ہیں، یہ ہم مکہ اور مدینہ میں خدا نہ خواستہ دیکھیں گے۔ حالانکہ وہاں پر ان کا داخلہ منع تو ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ یہاں پر آنے کی مکمل کوشش کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے وہاں پر ایک اسرائیلی یہودی گیا تھا، وہ مکہ گیا، مدینہ گیا، اس نے وہاں پر تصویریں بنائیں، وہ مصر گیا، وہ ایران گیا، وہ دوسرے ممالک کے اندر گیا، اور اس نے وہاں پر تصویریں بنائیں اور لوگوں کو دکھایا کہ یہ دیکھیں، میں تو ایک یہودی ہوں، میں اسرائیلی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہاں پہنچ گیا ہوں اور میں یہاں پر اپنی تصویریں بنا رہا ہوں، میں اپنی ویڈیوز بنا رہا ہوں، جس کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر بڑی بے چینی پھیل گئی تھی۔ اور یہی بے چینی دیکھنے کے بعد انہوں نے اندازہ لگایا کہ اب کس طرح وقت کے ساتھ ساتھ جو مسلمان ہیں ان کو، یعنی کہ ان کے جو جذبات ہیں ان کو بھی تھوڑا ٹھنڈا رکھنا ہے، اور جو ان کا ایک گریٹر اسرائیل کا خواب ہے اس کو بھی پورا کرنے کے لیے سعودی عرب تک اپنی رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ اب ناظرین، یہ جو اعلان اس نے کیا ہے، اس اعلان کو اگر فیوچر کے اندر حقیقت بنا دیا جاتا ہے، اگر اس پلان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، تو آپ یاد رکھیے گا کہ پھر وہ گریٹر اسرائیل بنانے کے حوالے سے کام تیز کر دیں گے، اور مسلمان جو ہیں ان کے سینے کے اوپر بیٹھ کے وہ یہ کام کریں گے، کیونکہ پھر ان کو کون نکال سکے گا۔ انہوں نے جب وہاں پر اپنے یعنی کہ صہیونی ریاست جب بنانے کے حوالے سے انہوں نے کام شروع کیا تھا، تو اس وقت عربوں نے اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ 2-3 بار لڑائی کی، مگر انہوں نے چھکے چھڑوا کے رکھ دیے تھے، انہوں نے بھگا کے مار دیا تھا مسلمانوں کو۔ اور اب وہ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ جب وہ ہمارے مسلمانوں کے سب سے مقدس مقامات پر آ کر بیٹھ جائیں گے، تو پھر اگر ہم متحد نہ ہوئے دنیا بھر کے مسلمان، تو پھر ہمارے ہاتھوں سے یہ دونوں شہر بھی نکل جائیں گے، اور اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ تو اب ہم سب مسلمانوں کو بس یہی دعا مانگنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کو متحد ہونے کی توفیق دے، اور ان پاک مقامات کا، ان پاک جو ہمارے شہر ہیں، ان کی جو حفاظت ہے، ان کا جو تحفظ ہے، وہ کرنے کے حوالے سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جذبہ دے، تاکہ ہم ان صہیونیوں سے، ان یہودیوں سے اپنے ان پاک مقامات کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں۔